نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت اور صحابہ کرام کے واقعات سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کا حق کس قدر مقدم حق ہے۔ والدین کی فرما برداری کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی دنیا میں بھی ذلت کا اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، اور آخرت میں بھی ذلت کا اور رسوائی کا اور خسارے اور نقصان کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ہر لمحے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ قرآن کریم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حسن سلوک کے حوالے سے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک واقعے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ دو سوار کسی مقام سے گزر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک زیادہ عمر والا اور ایک نوجوان ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو ساتھ سوار ہے وہ اس کے والد ہیں۔ اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حوالے سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور حسن سلوک کے حوالے سے بالخصوص 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ کبھی بھی اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرنا، ہمیشہ اپنی آواز والدین کی آواز سے پست رکھنا اور کم رکھنا۔ یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ والدین کا احترام نہیں ہے کہ انسان والدین کے سامنے بیٹھے اور ان کے سامنے اونچی آواز سے یا بلند آواز سے بات کرے، بلکہ جتنی ان کی آواز ہے اس سے کم اور پست آواز میں بات کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری بات ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے والد کے ساتھ کسی مقام پر جا رہے ہو تو کبھی بھی ان سے آگے بڑھ کر چلنے کی کوشش نہ کرنا، ہمیشہ اپنے والد سے پیچھے رہنا۔ تمہارے والد آگے چلے، والد کا ادب اور احترام یہ ہے کہ تم اپنے والد سے پیچھے چلنا۔ یہ دوسری بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق بیان فرمائی کہ اپنے والد کا ادب و احترام کرنا، ان سے آگے بڑھنے کی اور آگے چلنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں تمہارے والد موجود ہوں اور اس مجلس میں بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہو تو جب تک تمہارے والد نہ بیٹھ جائیں تب تک کھڑے رہنا اور ان سے پہلے ہرگز مت بیٹھنا۔ یعنی والدین کا مقام اللہ رب العالمین نے اس قدر بلند فرمایا کہ والدین سے زیادہ اونچی آواز یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ والدین کے آگے آگے بڑھ کر چلنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ والدین سے پہلے کسی مجلس کے اندر بیٹھ جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہذا ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہم سب کا فریضہ ہے۔ اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے تو دنیا بھی تباہی کا سبب بن جائے گی اور ذریعہ بن جائے گی، اور آخرت میں بھی انسان وہ رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا اور جنت کے بجائے جہنم کا حقدار قرار پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن احادیث سے ہمیں والدین کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر 2 باتوں کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا ہجرت کی بیعت میں آپ کے ہاتھ پر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی ہجرت اور یہی جہاد ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہجرت کس قدر بلند عمل ہے، کس قدر نیکی والا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ان 3 اعمال کو کیا تو اس کے گزشتہ تمام کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ ابھی وہ زندہ ہوا اور ابھی پیدا ہوا
اس طرح بالکل اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل وہ ایمان قبول کرنا ہے۔ کوئی شخص اگر کفر کی حالت میں ہو، اس نے بے انتہا گناہ کیے ہوں، اگر وہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ توحید کا اقرار کر لے، تو اس کے کفر کی حالت کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل، اگر کسی شخص نے حج کیا اور اخلاص نیت کے ساتھ کیا اور اللہ رب العالمین نے اس کے حج کو قبول بھی فرما لیا، تو اس کے تمام گناہ وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل ہجرت ہے۔ اگر کسی شخص نے ایمان کی حالت میں اخلاص نیت کے ساتھ ہجرت کی، تو ہجرت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہجرت یہ انتہائی بڑا عمل اور بہترین عمل ہے اور انتہائی نیکیوں کو سمیٹنے والا عمل۔ اسی طرح جہاد، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں جاتا ہے، کفار سے مقابلہ کرتا ہے، اس کے جسم کے اوپر زخم لگتا ہے، اس کے زخم سے خون کا قطرہ زمین پر ٹپکتا نہیں ہے، اس سے قبل اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ تو جہاد بھی افضل عمل ہے اور ہجرت بھی افضل عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اور جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یعنی والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل اور ہجرت سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ لہذا والدین کا احترام کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور نوجوان آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، جہاد کا لمحہ ہے، غزوے میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے والدین، یہ والدین میں سے کوئی موجود ہے؟ تو جواب میں وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میرے والدین موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ لہذا جہاد سے بھی اور ہجرت سے بھی بلند تر عمل وہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بعد بلند درجہ وہ والدین کا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات فرمائے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ اللہ کے رسول اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بہترین عمل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ جب کسی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرے، یہ سب سے بہترین عمل۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وقت پر نماز پڑھنے کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تیسرا عمل افضل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اللہ کے راستے میں اور قتال فی سبیل اللہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک افضل عمل ہے۔ لہذا اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کی حفاظت کے بعد، یعنی یہ نماز اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو مقدم رکھا اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ افضل عمل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے حسن سلوک کے حوالے سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اموں کا، تمہاری والدہ اس بات کی حقدار ہیں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، والدہ کے بعد کون حقدار ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اموں کا، تمہاری والدہ۔ پھر اس شخص نے تیسری مرتبہ سوال پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں فرمایا کہ تمہاری والدہ اس بات کی حقدار ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد اس بات کے حقدار ہیں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کا حق اللہ رب العالمین نے یہ کم تر رکھا ہے، بلکہ والد کا حق بھی اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ بلند رکھا ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالدی، کہ رب کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی رضامندی وہ والد کی رضامندی میں ہے۔ وسخط ربی فی سخط الوالدی، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی وہ والد کی ناراضگی میں۔
اگر کسی کا باپ کسی کے والد اس سے ناراض ہو جائیں تو گویا کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کو وہ شخص ہرگز ہرگز نہیں منا سکتا. اس کی نمازیں اس کے روزے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کہ جس کے والد محترم جس کا باپ اس سے ناراض ہو جائے. لہذا والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اگر تم جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو والد کی اطاعت کرنا اس کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے. والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہے. چاہو تو والدین کی خدمت کر کے جنت کما لو, چاہو تو والدین کی نافرمانی کر کے ان کے ساتھ غلط اور بدتمیزی والا رویہ اختیار کر کے جہنم کو اختیار کر لو اور جہنم کے اندر چلے جاؤ. لہذا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہیں. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت اللہ رب العالمین نے والدہ کے قدموں تلے رکھ دی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت ملے گی. اگر نافرمانی کی تو ہرگز ہرگز جنت نہیں مل سکتی. جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اس عمر میں وہ زیادہ اس بات کا تقاضا رکھتے ہیں اور ان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرا والد ہے وہ مجھ سے خرچہ لیتا ہے اور مجھ سے پیسے مانگتا ہے, اور کبھی کبھی میرے والد مجھ سے زیادہ پیسہ مانگتے ہیں, تو آپ میرے والد کو سمجھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد کو بلواتے ہیں. اس کے والد سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے بیٹے سے اپنے اخراجات کے لیے خرچہ مانگتے ہو؟ تو والد کہتے ہیں کہ ہاں, میں اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہوں, اور یہ چونکہ گھر کا بڑا ہے اور چھوٹے بچے اور چھوٹے بیٹے میرے موجود ہیں تو میں ان پیسوں کے ذریعے ان کی بھی پرورش کرتا ہوں. اور وہ والد دل ہی دل میں اللہ رب العالمین سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیسا بیٹا ہے, اس نے مجھے رسول اللہ کے سامنے لا کر رسوا کیا اور ان کے سامنے میری شکایت کی. تو واقعات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ شخص جو اپنے اخراجات کے لیے اور اپنے بچوں کے اخراجات کے لیے اپنے بیٹے سے پیسے مانگتا ہے, لہذا اس کو یہ بات ارشاد فرما دیں, اس بچے کو یہ بات ارشاد فرما دیں کہ تم اور تمہارا مال یہ سب کچھ تمہارے والد کا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ڈانٹتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذهب, چلے جاؤ, انت ومالک لابیک, کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی ہے تمہارے باپ کا ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے باپ نے تمہاری زندگی بھر پرورش کی اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ کچھ پیسے کما سکو. اب تمہارے والد کا تم پر کوئی حق نہیں ہے, بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جب بڑے ہو جاؤ اور پیسہ کماؤ تو اس پیسے میں سے کچھ حصہ اپنے والد کے لیے بھی مختص کرو, اپنے والدین کے لیے بھی مختص کرو. اگر نہیں کرو گے تو یہ اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ عمل ہے. انت ومالک لابیک, تم بھی اور تمہارا مال بھی ہے تمہارے والدین کا ہے. وہ صحابیہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا, یعنی آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا, ایک مرتبہ وہ تشریف لاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک کپڑا ہے, ایک چادر موجود ہے جس سے آپ نے اپنے جسم کو ڈھاکا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کپڑا اپنے جسم سے ہٹاتے ہیں اور اس جگہ کو صاف کر کے اس جگہ پر وہ کپڑا بچھاتے اور اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ آئیے اور اس پر تشریف رکھیں. اور والدین کی دعائیں لینا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. والدین کے پاس جا کر بیٹھنا, ان سے بات چیت کرنا, ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے, ان سے دعائیں لینا. ایک روایت اور واقعے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرے بچے کو کفار وہ قید کر کے لے گئے اور انہوں نے اسے قیدی بنا دیا, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس کو آزاد کروا دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے کہتے ہیں کہ گھر جاؤ اور مستقل لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے کا اہتمام کرتے رہو اور اپنے بچے کے لیے بھی دعا کرتے رہو. خود ان کا وہ بچہ اس کیفیت میں ہے کہ اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے یا کسی رسی سے بندھے ہوئے ہیں
اور ارد گرد بہت سارے اونٹ موجود ہیں اور وہ کافر اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. والدین مسلسل لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ اپنی زبان پر جاری رکھ رہے ہیں اور اپنے بچے کے لیے مستقل دعاؤں کے اندر مصروف ہے. اللہ رب العالمین اس دعا کو اس طرح قبول فرماتے ہیں کہ خود بخود اس کے ہاتھ کی جو بچے کے ہاتھ کی رسی ہے وہ خود بخود کھل جاتی ہے. وہ بچہ اٹھتا ہے اور ایک اونٹ کی طرف جاتا ہے, اونٹ پر بیٹھتا ہے اور اپنے گھر کا رخ کرتا ہے. تو ارد گرد جتنے بھی اونٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور وہ بچہ ان اونٹوں کو لے کر گھر میں پہنچ جاتا ہے. صحابی اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بچہ وہ آزاد ہو گیا. یعنی والدین کی زبان سے نکلنے والی دعا اور بد دعا دونوں چیزیں اپنی اولاد کے حق میں وہ قبول ہو جاتی ہیں. لہذا ایسا معاملہ کبھی بھی پیش نہ آنے دیں کہ کسی صورت میں آپ کے والد یا آپ کی والدہ کی زبان سے آپ کے لیے کوئی برا جملہ یا بد دعا کے الفاظ نکل سکے. ہمیشہ ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا.